اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ کتاب، اور اس سے پہلے تم کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے، یوں ہوتا تو باطل والے ضرور شک لاتے۔ قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، کوئی کتاب، اونچی کہیے گا، نہ ہی آسمان سے نازل ہوئی کتابوں میں سے کسی کتاب کو یا اس کی کوئی باتوں کو اپنے ہاتھ سے لکھا۔ ہوتا ہے نا، آپ پڑھ کے نوٹ لکھ لیتے ہیں یادداشت کے طور پر، یار یہ جملہ بہت اچھا ہے، آپ نقل کر لیتے ہیں۔ تو نہ نبی نے کوئی کتاب پڑھی قرآن نازل ہونے سے پہلے، نہ ہی پہلی کسی کتاب سے کچھ اپنے ہاتھ سے لکھا، اپنے ہاتھ سے۔ اگر ایسا ہوتا تو دوسرے شک کر سکتے تھے کہ یہ پہلا کچھ پڑھا ہوا سنا رہے ہیں ہمیں، کہیں سے انہوں نے لکھا ہوا ہے کچھ وہ ہمیں سنا رہے ہیں، شک کرتے۔ اب یہاں بیمینک کا لفظ بھی آیا ہے قرآن میں، اپنے ہاتھ سے یعنی سیدھے ہاتھ سے، عموماً سیدھے ہاتھ سے ہی لکھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ الٹے ہاتھ سے لکھتے ہیں اس لیے الٹے ہاتھ سے لکھنا بھی نوادر نہیں، بلکہ لکھنے کی بات ہے کہ حضور لکھتے نہیں تھے کسی کتاب سے۔ شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی نازل ہونے سے پہلے لکھنا بھی جانتے تھے، لیکن وحی نازل ہونے کے بعد آپ کو لکھنے سے منع کیا گیا، اور دلیل میں یہی آیت کا پڑھتے ہیں وَلَا تَخُطُّهُ، نہیں کا صیغہ ہے، اور صیغہ نہیں سے یعنی جس میں نفی ہوتی ہے تو لکھنے کا ثبوت ملتا ہے، ورنہ نہیں کا کیا معنی۔ تو اس حوالے سے ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی مانگتے ہیں جو اللہ نے ان کے لیے رکھا۔ اللہ نے جتنا ان کو نوازا، جتنا اللہ نے علم دیا، جتنی اللہ نے شان دی، ہم وہ مانتے۔ ہر وہ بات جو ان کی شان کے خلاف ہو ہم مانتے، اونچی نہیں۔ یہ جو لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا کہ ایسا کرتے تھے، ایسا ہوتا تو ہم ان سے کہتے ہیں قرآن حدیث کے مطابق بات کرو۔ ہم اہل سنت یہ جانتے ہیں کہ نزول وحی سے پہلے نبی پاک نے کچھ لکھا نہیں، ختم بات۔ جب قرآن بتا رہا ہے تو پھر ہم اس کے خلاف کوئی عقیدہ رکھ سکتے نہیں۔ قرآن نے واضح کر دیا کہ نہ تو حضور قرآن سے پہلے کوئی کتاب پڑھتے تھے نہ لکھتے تھے، اب میں اس کے خلاف کوئی عقیدہ رکھ سکتا نہیں، نہ ہی ہم کو رکھنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے اگر ایسا ہوتا تو باطل والے ضرور شک کرتے کہ یہ لکھا ہوا ہے ان کے پاس اپنی یادداشت، کہیں سے انہوں نے نوٹ کیا ہوا ہے، نقل کیا ہوا ہے، تو وہ شک کرتے۔ پتہ چل گیا
کہ شک کرنے والے باطل، نبی میں شک کرنے والے اونچی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں تو ان کے بارے میں ہمیں کوئی شک کرنے کی گنجائش اونچی، مومن شک نہیں کرتا، نہ قرآن میں نہ نبی میں کوئی شک نہیں۔ یہ ایک کتاب ہے، ایک کتاب پوری کائنات میں جس کا نام ہے قرآن، اس کے شروع میں لکھا ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی جگہ، اونچی کہہ دیں، زور سے کہے۔ میں نے بھی کتابیں لکھی ہیں، آپ نے کتابیں پڑھی ہوں گی، ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نے لکھی بھی ہو کوئی کتاب۔ کتاب لکھنے والا کتاب میں لکھ دیتا ہے کہ اگر پڑھنے والے کو کوئی غلطی نظر آئے تو ہمیں بتا دے، تاکہ ہم جب دوبارہ چھاپیں نیکسٹ ایڈیشن، اگلی طباعت میں اس کو درست کر دیں۔ تو اب پڑھنے والے کو پتا ہے کہ اس کتاب میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے، کہ بھئی لکھا ہے، یا تو لکھنے والے نے یا پرنٹر نے، پبلشر نے لکھ دیا، کوئی غلطی ہو تو ہمیں آگاہ کریں۔ اب آپ کو ہو گیا شک کہ اس کتاب میں غلطی ہو سکتی، لکھائی کی غلطی ہو سکتی ہے، چھپائی کی غلطی ہو سکتی ہے، کچھ ہو سکتا ہے نا، آپ طرح طرح کے خیال کسی بھی کتاب کے، لیکن جب قرآن پڑھتے ہیں شروع میں لکھا ہوا ہے شک کی جگہ ہی نہیں ہے، اس کو یقین کے ساتھ پڑھو کہ اس میں کوئی غلطی، وہ کتابت کی ہو طباعت کی وہ، لیکن قرآن میں کوئی غلطی، کوئی شک کی جگہ نہیں۔ تو باطل شک کرتا ہے، مومن شک اونچی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کہ بظاہر لوگوں کی سمجھ کے مطابق جو لوگ کہتے ہیں نا یہ پڑھے لکھے ہیں، لکھے پڑھے ہیں، تو کافر مشرک یہ کہتے کہ نبی نے قرآن مجید کسی سے سیکھا ہوگا یا پرانی کتابوں سے باتیں نقل کر لی ہوں گی اور ہمیں وہ اپنی یادداشت سے سنا رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرما دیا نہیں، یہ نبی میرا شاگرد ہے، میں نے قرآن سکھایا ہے، اسے کسی اور نے کچھ پڑھایا نہیں۔ خود رب تعالی نے گواہی دے دی، اب کوئی شک ہو سکتا ہے اونچی۔ اب میں نے پہلے آپ کو کہا وہ سارے عربی جانتے تھے، ان کو بھی عربی آتی تھی، ان کے ہاں بہترین قسم کے شاعر موجود تھے، کیونکہ شاعر قوم کا دماغ ہوتا ہے، اس کے ذہن میں کہتے ہیں نا وہ زیادہ سوچ کے باتیں لاتا ہے۔ تو وہ مشرکین عرب قرآن سن کر حیران ہوتے تھے، کیونکہ ان کو بھی عربی آتی تھی، وہ بھی شعر کہتے تھے، وہ بھی کلام کہتے تھے، وہ بھی باتیں لکھتے تھے۔ نبی پاک کی باتیں سن کے وہ حیران رہ جاتے تھے کہ یہ نبی جو سنا رہا ہے یہ اس کا اپنا کلام نہیں، لیکن یہ ان کو بتا دیا کہ اگر پہلے نبی پڑھ رہے ہوتے، کتابیں پڑھ کے انہوں نے مضمون لکھے ہوتے تو لوگ کہہ سکتے تھے کہ جی کہیں سے سیکھ کے آئے ہیں، سکھا رہے، تو انہوں نے قرآن کے مضمون تیار کر لیے ہیں، وہی پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ یا یہودیوں کو شک گزرتا کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں نبی کے متعلق پڑھا تھا، اللہ نے پہلے فرما دیا امی ہیں وہ، کیا مطلب کسی سے پڑھے ہوئے، کسی سے پڑھے ہوئے نہیں، بلکہ صاف کہہ دیا الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا ہے، اور قرآن میں ہر شے کا روشن بیان ہے۔ رب نے اپنا آپ نہیں چھپایا، نبی سے کچھ اور بھی نہیں چھپایا، رب نے پڑھایا ہے نبی کو، یہ رب کے پڑھے ہوئے ہیں، کسی انسان کے پڑھے ہوئے نہیں۔ اگر نبی پاک امی نہ ہوتے، یعنی کسی سے پڑھے ہوئے ہوتے، کسی کے شاگرد رہ چکے ہوتے، تو پھر یہود و نصارہ کو موقع مل جاتا، وہ بات کر سکتے تھے۔ اچھا
اگر نبی پاک امی نہ ہوتے تو یہودیوں کو دعویٰ کرنے کا موقع مل جاتا کہ تورات میں تو لکھا ہے کہ نبی امی ہوں گے، لیکن یہ تو کسی سے پڑھے ہوئے ہیں، تو پھر نبی پہ شک آتا یا نہیں آتا؟ اللہ نے شک کی گنجائش بھی نہیں رہنے دی، یہ میرا حبیب ہے، کسی انسان سے نہیں پڑھا ہوا، میں نے پڑھایا ہے اسے۔ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ نبی پاک قرآن کریم اللہ کی طرف سے عطا کیے گئے، کسی اور انسان سے کچھ پڑھا نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا علم رکھتے ہیں، تو ایک جملہ یاد کر لیں کہ کائنات میں، مخلوق میں ان جیسا کوئی عالم، بس مخلوق میں سب سے اعلیٰ، علم کے لحاظ سے بھی، شان کے لحاظ سے بھی وہ سب سے، اللہ کے مقابلے میں بات نہیں ہو رہی ہے، مخلوق کی بات، کہ مخلوق میں ان جیسا جاننے والا کوئی۔ اب رب کے مقابل جو بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہ رب نے جتنا چاہا، جو چاہا دیا۔ اب اس کی ہم قید کیا لگائیں؟ ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا شبہ عالم ہیں، کتنے عالم ہیں کہ مخلوق میں ان جیسا کوئی اور نہیں۔ اب آئی ہے بات لفظ امی۔ اب اس پر اگر اس وقت گفتگو شروع کروں تو میں آپ کو 2-3 باتیں ابھی ابتدا میں بتا دیتا ہوں۔ کا لفظ، امی کا لفظ قرآن میں ہے۔ مکہ کو ام القریٰ کہا گیا، بستیوں کی ماں، یعنی سب سے پہلی آبادی، بستی، وہ ہے کون؟ مکہ مکرمہ، اس کو ام القریٰ۔ لفظ امی آپ اپنی ماں کے لیے بھی بولتے ہیں، آپ کے ہاں اردو میں امی کہتے ہیں، لفظ امی ہی ہے، پیش کے ساتھ ہی ہے، مگر اردو میں رواج آپ کو امی کہنے کا ہو گیا۔ امی ماں کو کیوں کہتے ہیں؟ کہ اسی سے ہی آگے بات چلتی ہے، وہ نہیں ہوتی تو ہمارا وجود ہوتا؟ اونچی گئی ہے، اس لحاظ سے بھی آپ نے سنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نبی امی مانتے ہیں، قرآن میں آیا النبی الامی، تو اس سے ایک معنی یہ ہوگا کہ سارے نبیوں سے پہلے ہیں، انہی سے ہی نبوت کا سلسلہ چلا، اللہ نے سب سے پہلے انہی کے نور کو بنایا۔ ٹھیک ہے، اس لحاظ سے جو وہ ام ہیں اس لحاظ سے۔